حافظ محمد شفیع صاحب نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ ابھی دوران نعت ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد بشارت صدیق غزالی صاحب آپ تشریف لے آئے ہیں۔ میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد بشارت صدیق غزالی صاحب کو۔ آپ کے بیان سے قبل آپ کا موضوع سماعت فرما لیجیے، تحفظ ناموس رسالت اور ریاست کی ذمہ داریاں۔ اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے علمی، تحقیقی اور بصیرت افروز خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا محمد بشارت صدیق غزالی۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص زینت مسند صدارت جگر گوشہ سرور ملت صاحبزادہ غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر سامعین ذی وقار، مجھے جو موضوع حکم کیا گیا انتہائی اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع اتنا حساس اور اہم کیوں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تعظیم اور توقیر کا حکم پہلے دیا گیا اور تسبیح کا حکم بعد میں دیا گیا۔ یہ اشارت ہے اس بات کی طرف کہ اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں، تسبیحات ہیں، ذکر اذکار ہیں، وظائف ہیں، ان کی قبولیت اسی وقت ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم اور توقیر کی جائے گی۔ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب اور گستاخ ہو تو اس کی کوئی عبادت اس کو فائدہ نہیں دے گی، نہ اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی، نہ روزہ فائدہ دے گا، نہ دیگر اعمال صالحہ اس کو فائدہ دیں گے۔ اعمال اور عبادات کا فائدہ بھی تب ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے، ماں باپ سے اور سب سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ محبت رسول ایمان کامل کے لیے شرط ہے، اور محبت رسول بھی اس طرح کہ ماں باپ بعد میں ہے، اولاد بعد میں ہے، مال دولت سب جان بعد میں ہے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی تعظیم و توقیر، تو یہ ایمان کامل ہے۔ اور یہ بات آپ نے جس صحابی رسول سے فرمائی، ان کی عبادت، زہد اور تقوی کے اندر تو کوئی شک ہے ہی نہیں،
وہ صحابی رسول جن کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، آپ نے ان سے یہ بات فرمائی کہ عمر، ایمان اسی وقت کامل ہوتا ہے جب کوئی بندہ اپنی اولاد، ماں باپ اور جان سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ گویا نبی علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے محبت رسول کا ایک معیار دیا کہ جو اس معیار پر پورا اترتا ہے تب اس کا محبت رسول کا دعویٰ سچا ہوگا، ورنہ ایک شخص زبان سے یہ کہتا ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، لیکن جب نبی علیہ السلام کی مقابلے میں اور حضور کی ذات کے برابر کوئی دوسرا رشتہ داری، کوئی دوسرا تعلق آ جائے اور وہ اس کو فوقیت دے تو وہ اپنے اس دعوے میں کامل نہیں، کامل تب ہوگا وہ جو قرآن نے 8 فطرتی محبتیں گنوائیں کہ یہ چیزیں ہیں جن سے انسان فطرتی محبت کرتا ہے، ماں باپ ہے، اولاد ہے، میاں بیوی کی آپس کی محبت ہے، خاندان کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، قبیلے کی محبت ہے، آپس کی رشتہ داریاں، 8 محبتیں گنوائیں قرآن نے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یاد رکھو کہ یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہے بلکہ عبادات کے عقارت اور ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ اس لیے اسی آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ غزوہ احد ہو یا غزوہ بدر ہو، دونوں غزوات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے بیٹے سے مقابلہ کرتا ہوں، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، آپ مجھے حکم دیں میں اپنے بیٹے سے لڑوں اور اس کو قتل کر دوں، تو حضور نے اجازت نہیں دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں سگے بھائی کو قتل کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سگے باپ کو غزوہ بدر کے اندر قتل کیا، حضرت امیر حمزہ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو غزوہ بدر کے اندر موت کے منہ میں پہنچایا، اس لیے کہ وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ یہ ساری رشتہ داریاں لکھنے کے بعد مفسرین نے لکھا کہ آخر وہ کون سا جذبہ تھا جس کے تحت ان صحابہ کرام نے اپنے باپ کو، بھائی کو، ماموں کو، رشتہ داروں کو غزوات کے اندر قتل کیا؟ تو وہ کہتے ہیں وہ بنیادی جذبہ وہ ہے جس کو غیرت کہا جاتا ہے، وہ ایمان کی غیرت تھی، اور وہ غیرت اگر کسی بندے میں نہ ہو تو وہ ایمان کامل کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ غیرت یہ ہے کہ اپنی ذات کا مسئلہ ہو تو انسان اس پر کمپرومائز کرے تو یہ بڑا کمال نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، جہاں ذات رسول کی بات آ جائے وہاں غیرت مندی دکھانا اصل غیرت یہ ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ ان کے اندر غیرت تھی، اور غیرت کی بنیاد پر انہوں نے ان لوگوں کو واصل جہنم کیا جو حضور کے گستاخ تھے اور نبی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے۔ بلکہ ہم تو بدر کا وہ منظر ساری زندگی بھول نہیں سکتے کہ جہاں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے میرے دائیں اور بائیں کھڑے تھے، ایک کا نام معوذ تھا، دوسرے کا نام معاذ تھا، اور وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ چچا آپ بتائیے ان میں ابو جہل کون ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارا ابو جہل سے کیا کام ہے؟ کہنے لگے ہم گھر سے چلے تھے تو قسم اٹھا کر آئے تھے کہ آج ہم ابو جہل کا کام تمام کر کے آئیں گے، آپ ہمیں بتائیے ابو جہل ان میں کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چونکہ بچے تھے ان کا امتحان لیا دونوں کا، فرمایا تمہاری دشمنی کیا ہے؟ ابو جہل نے کیا کیا ہے؟ تو وہ بچے کہنے لگے اس نے ہمارے نبی کو گالیاں دی ہیں۔ تو آج قسم اٹھا کر آئے ہیں یا خود مریں گے یا ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر آئیں گے۔ جیسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا کہ ابو جہل یہ ہے تو دونوں جھپٹے، قتل کر دیا ابو جہل کو۔ اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تم دونوں میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ تو دونوں نے اپنی تلواریں دکھائیں اور دونوں کی تلواروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے قتل کے بدلے میں تم دونوں کو اجر ملے گا، اس لیے کہ وہ دشمن رسول تھا۔ تو وہ غیرت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ غیرت جب تک نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور وہ غیرت ایمانی اسے کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے حوالے سے کسی بات کو گوارا نہیں کرتا، برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شکایت آئی، اور وہ شکایت یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے باپ کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ آپ کے والد ابو قحافہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، پیغام آیا، شکایت آئی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے والد کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پوچھا، یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ اپنے والد کے منہ پر آپ نے تھپڑ مارا ہے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے حدیث میں آتا ہے وہ غصے سے کانپ رہے تھے۔ وہی غیرت جس کی بات قرآن کرتا ہے، اس غیرت کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق کے جسم پر کپ کپی تاری تھی، کانپ رہے تھے اور کانپتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو میں نے صرف تھپڑ مارا ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں باپ کی گردن اتار دیتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضور سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، کوئی آپ کی ذات کے بارے میں نازیبا لفظ کہے یہ میں گوارا نہیں کر سکتا، چاہے وہ میرا باپ ہے۔ شفقتوں کا انکار نہیں، محبتوں کا انکار نہیں، لیکن آپ کی ذات کے بعد جہاں آئے گی تو سب سے پہلے آپ ہیں، باقی سارے بعد میں ہیں۔ اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں باپ کا سر اتار دیتا۔ یہی حضرت ابو بکر صدیق ہیں جن کی 4 پشتوں نے اسلام قبول کیا، خود صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی، والد صحابی۔ وہی حضرت ابو قحافہ بعد میں اسلام لے آئے۔ حضرات گرامی قدر، پھر یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ کے صاحبزادے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جو بدر میں آپ کے مقابلے میں آئے تھے، اور وہ کہنے لگے، ابا جی میں بدر کا وہ منظر یاد کرتا ہوں کہ جب میں نے تلوار اٹھائی تو آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آ گئی، اور ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اپنا باپ ہے لیکن مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، مذہب ایک نہیں، دین ایک نہیں ہے، عقیدہ ایک نہیں ہے، تو کیوں نہ آج اپنے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دوں اور اپنے اس مذہب کے ساتھ اور نام نہاد دین کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دوں۔ لیکن ابا جی پھر مجھے خیال آیا کہ آپ تو میرے والد ہیں، شفقت پدری تو حقیقت ہے، آپ کے ساتھ جو ایک محبت کا رشتہ ہے اس کا انکار تو نہیں ہو سکتا۔ ابا جی یہی بات سوچ کر میں نے تلوار روک لی تھی، آج میں سوچتا ہوں جب میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، تو میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو قتل نہیں کیا، ورنہ آج میں آپ کی شفقتوں سے محروم ہو جاتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جملے میں ایمان کا معیار بھی بتایا اور ایمان کا معنی اور مفہوم بھی سمجھایا۔ آپ نے فرمایا وہ تو تھا جس نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑا، اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن ہوتی میں تجھے بیٹا سمجھ کر کبھی نہ چھوڑتا، اپنے نبی کا دشمن سمجھ کر تیری گردن اتار دیتا۔ اور آپ نے زمانے کو یہ معنی ایمان کا سمجھایا کہ محبت رسول رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی اس میں۔ فرمایا ہم خون نہیں دیکھتے محبت کے لیے، تعلق کے لیے، یارانے سنگت معیت اور رفاقت کے لیے خون اور نسب نہیں دیکھتے، ہم محبت رسول دیکھتے ہیں۔ جس کا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو حضور کا گستاخ ہے وہ کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو وہ ہمارے قدموں کی ٹھوکر پر ہے، کیونکہ ہمارے لیے دوستی کا، سنگت کا، معیت کا، رفاقت کا معیار ذات مصطفیٰ ہے۔ جس کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن بھی ہے، وہ ہماری محبتوں کا مرکز بھی ہے، کیونکہ وہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ جو حضور سے محبت رکھتا ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو حضور کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات جو اقبال نے کہی تھی کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات آئے تو اپنی عقلوں کو قربان کر دو، وہاں عشق سے کام لو۔ اور یہی عشق جو فیصلے کرواتا ہے وہ یہ ہے جس کی ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن ابی کے محلے کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے تشریف لے گئے، بلکہ 2 قبیلوں کے درمیان صلح کا مسئلہ تھا اور حضور ثالث بن کر وہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ اس محلے میں گئے تو اس محلے کی زمین شور زدہ تھی،
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दराज गोश्त जिसको याफूर कहा जाता है उस पर तशरीफ फरमा थे। जब वो सवारी वहां पहुंची तो अब्दुल्ला इब्न उबई ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सवारी के बुदबू ने मुझे तकलीफ दी है और इसकी बुदबू से मुझे अजियत पहुंची है। अब वहां हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा थे, उन्होंने हुजूर से पूछा नहीं मैंने क्या जवाब देना है, या तौहीन तो आपकी तो नहीं की, वो तो सवारी को कह रहा है, तो हुजूर चुप ना कर जाए, क्योंकि आपकी जात को तो उसने कुछ नहीं कहा, वो तो सवारी की बात कर रहा है जिस पर आप बैठे हुए हैं, तो क्यों ना चुप कर जाए, मामला बिगड़ ना जाए। और मसलहत यही है कि खामोशी इख्तियार कर ली जाए। ना, ये सहाबा का अकीदा नहीं था। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा फौरन बोले, फरमाया सुन, ये जिस सवारी पर हुजूर बैठे हैं ना, इसकी खुशबू तुझसे भी ज्यादा अच्छी है। क्यों? कहा इसलिए कि ये सवारी आम नहीं है, इसकी पुष्ट पर नबियों के इमाम बैठे हुए हैं। हम तो लकड़ी की उस रेहल को भी चूमते हैं और उस कपड़े को भी चूमते हैं जो कुरान का खिलाफ बनता है, क्योंकि उसकी निस्बत कुरान से है। तो वो लकड़ी की रेहल भी हमारे लिए काबिल ताजीम है, वो कपड़े का टुकड़ा भी हमारे लिए काबिल ताजीम है। तो हजरात, वो सवारी जिस पर खुद नबियों के इमाम तशरीफ फरमा हो, सहाबाए किराम तो सवारी की बेदबी भी गवारा नहीं करते और कहा, सुन, तू कहता है कि इस सवारी की बुदबू ने तुझे तकलीफ दी है, मैं कहता हूं इसकी खुशबू तो तुझसे भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये हुजूर की सवारी है, इस पर सरकार तशरीफ फरमा है। जहां इश्क बोलता है, अकल का नंबर बाद में आता है, इश्क सबकत ले जाता है और इश्क ऐसे फैसले करवाता है। जहां सगी बेटी है, नाम है उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन है, ज़ौजे रसूल है, अपने काशान अक़दस में है, बाप मिलने के लिए आता है, अभी कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं हुए, बाद में मुसलमान हो गए। हजरत अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं है, बेटी से मिलने के लिए जो रसूलुल्लाह के निकाह में है, बेटी से मिलने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा से सफर करके मदीना तैयबा आए। जब काशान रसूल में पहुंचे बेटी से मिलने के लिए, बैठने लगे तो बेटी ने कहा, अब्बा जी मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। इंतजार करने लगे, बेटी ने बिस्तर उठाकर लपेट कर साइड पर रख दिया। तो पूछा, बेटी क्या बात है, क्या मैं इस काबिल नहीं कि इस बिस्तर पर बैठूं, या ये बिस्तर इस काबिल नहीं था कि मैं इस पर बैठूं? क्या वजह है? तुम कोई उम्दा बिस्तर लाने लगी हो, या वैसे बिस्तर उठा दिया कि मैं इस काबिल नहीं कि इस बिस्तर पर बैठूं? तो कहा, अब्बा जान, आपकी मोहब्बत का इनकार नहीं है, आप मेरे वालिद हैं, आप मुझसे मिलने के लिए आए, मक्का से सफर करके आए, मसला यह है, इस बिस्तर का मसला नहीं, मसला आपका है, आप इस काबिल नहीं है कि इस बिस्तर पर बैठे। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि आपने अभी कलमा नहीं पढ़ा, आप मुसलमान नहीं हुए। और मुशरिकीन के बारे में कुरान कहता है कि मुशरिकीन नजस और पलीद है, तो मैं कैसे गवारा करूं, अगरचे आप मेरे बाप हैं, लेकिन मैं ये गवारा नहीं कर सकती कि मेरे पाक नबी के बिस्तर पर कोई मुशरिक बैठ जाए। ये सरकार का ताहिर और मुताहर बिस्तर है, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, अगरचे सगा बाप है, वो हुजूर के बिस्तर पर बैठ जाए, मेरा अदब, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत ये गवारा नहीं करती कि आप इस बिस्तर पर बैठे। वहां ताजीम और अदब का हाल यह है हजरात गिरामी कदर। जिस वक्त अब्दुल्ला इब्न उबई ने सहाबाए किराम के बारे में अर्जा सराई की, ये बात याद रखें, उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में उस वक्त कोई बात नहीं की, बल्कि सहाबाए किराम के बारे में कहा कि वो जो बदर में लड़ने गए हैं, वो जिल्लत वाले, माज़अल्लाह, कहने लगा वो जिल्लत वाले जब आएंगे तो हम इज्जत वाले उनको मारेंगे। ये जुमला उसने कहा। अब्दुल्ला इब्न उबई का अपना बेटा हुजूर की बारगाह में आया, उसका नाम भी अब्दुल्ला था, मुसलमान थे, इस्लाम कबूल किया। कहने लगे, हुजूर आप मुझे इजाजत दे, मेरे बाप ने ये जुमला कहा है कि ये जिल्लत वाले जब आएंगे तो हम इज्जत वाले इनसे बदला लेंगे, आप मुझे इजाजत दें कि मैं अपने बाप को जाकर इसका जवाब दूं। हुजूर ने फरमाया, इजाजत है। जब वो चले गए तो हजरात गिरामी कदर आपकी तवज्जो चाहते हुए अर्ज करना चाहता हूं, आज तो हम कारोबारी ताल्लुकात के अंदर भी, दीगर ताल्लुकात के अंदर भी मसलहत के तहत खामोश हो जाते हैं। याद रखिए, इश्क रसूल में कोई मसलहत नहीं होती, इश्क रसूल के अंदर वही कानून है जो रब और उसके रसूल ने बनाया है।
جب عبداللہ ابن ابی مدینہ طیبہ سے باہر سے واپس آیا تو سگا بیٹا تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور باپ سے کہا کہ میں اس وقت تک تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تو اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ تو ذلیل ہے اور صحابہ عزت والے ہیں۔ اس نے کہا اگر میں یہ بات نہ کہوں تو کیا کرو گے؟ کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا تم مذاق کر رہے ہو، میرے بیٹے ہو، میں تمہارا باپ ہوں اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تم مجھے قتل کر دو گے؟ کہا ہاں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے مقدم ہے، تم اپنی زبان سے یہ بات کہو کہ صحابہ کرام عزت والے ہیں، تم ذلیل ہو۔ جب اس نے دیکھا کہ جان چلی جائے گی اور کوئی صورت نہیں، سر قلم ہو جائے گا، تو اس نے کہا کہ میں ذلیل ہوں، صحابہ عزت والے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا نہیں، ایک دفعہ اور کہو یہی جملہ، پھر کہا پھر کہو، بار بار کہو کہ تم ذلت والے ہو، صحابہ کرام عزت والے ہیں۔ ان کے سر پر رب نے عزت کا تاج سجایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ تعظیم رسول ہے، یہ ادب رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب ہے، جہاں سگا بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ تو اپنی زبان سے کہہ، چونکہ تو نے کلمہ نہیں پڑھا، تو مسلمان نہیں ہے، تو اسلام میں نہیں آیا، تو ذلت والا ہے۔ وہ جنہوں نے حضور کا دیدار کر کے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، عزت کے تاج تو حضور نے ان کے سر پر سجائے۔ پھر غزوہ احد کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ شہداء کے اندر سعد بن ربیع کو تلاش کرو، اور حضور نے اس وقت خبر بھی دی کہ وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ صحابی رسول تلاش کر رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو سعد بن ربیع نے خود آواز دے کر کہا کہ لگتا ہے تم مجھے تلاش کر رہے ہو۔ پاس پہنچے، بالکل آخری سانسیں وہ لے رہے تھے، کہنے لگے کہ میں نے تمہارا سلام قبول کر لیا، اب تم میرا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عزت کی قسم، میرے جسم پر اتنے زخم آئے کہ میں زخموں سے چور ہو کر گر رہا تھا، پھر بھی میں نے آپ کے دشمن کو چھوڑا نہیں، میں نے اس کو جہنم میں پہنچا کر دم لیا ہے۔ یہ پیغام حضور کو دینا، اور دوسرا پیغام ہے جو جا کر تم نے حضور کے غلاموں کو سنانا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آخری پیغام یہ تھا، کہا حضور سے جا کر یہ بات عرض کرنا کہ میں نے آپ کے دشمن کو جہنم رسید کیا، اور صحابہ کرام کو یہ بات کہنا کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر تمہاری موجودگی میں رسول اللہ کا کوئی گستاخ زمین پر دندناتا پھرے تو رب تمہارا کوئی عذر اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ تمہاری زندگی کے اندر حضور کی کوئی گستاخی کر دے اور پھر وہ زمین پر دندناتا پھرے تو تمہارا یہ عذر رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اس لیے کہ گستاخ رسول کو زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج معذرت کے ساتھ ایک سخت لفظ بول رہا ہوں، لنڈے کے دانشور جنہوں نے کہا کہ یہ تو شدت پسندی ہے، یہ تو دہشت گردی ہے کہ کسی کو اگر کوئی حضور کی گستاخی کرے تو اس کو معاف کرنے کی بجائے قتل کر دیا جائے، حضور تو رحمت بن کر آئے تو کیوں نہ معاف کر دیا جائے، درگزر کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، عقل اور شعور کے ترازو پر اس بات کو تولیے، کوئی مجھے گالی دے تو اس کو معاف کرنے کا اختیار صرف مجھے ہے، کوئی تھرڈ پرسن آ کر اس کو معاف نہیں کر سکتا، کوئی تیسرا بندہ آ کر اس سے نہیں کہے گا چونکہ تم نے ان کو گالی دی ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ وہ کیسے معاف کرے گا؟ اسے اختیار ہی نہیں ہے۔ جس نے مجھے گالی دی، میرا دل دکھایا، مجھے اذیت دی، اس کو معاف کرنا یا نہ کرنا یہ میرا اختیار ہے۔ تو جب سرکار کی توہین کی کسی نے، حضور کی ذات کے بارے میں نازیبا لفظ بولے تو اس کے لیے معافی کا اختیار صرف ذات مصطفیٰ کے پاس ہے۔ جب تک سرکار ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں بھی دی، معاف بھی کیا، لیکن جب سرکار پردہ فرما گئے تو پوری امت کو قیامت تک کے لیے قانون دے گئے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جو بندہ حضور کی گستاخی کرتا ہے اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور یہ شدت پسندی نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کا قانون ہے، اور یہ سزا اس لیے ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ بعد میں آنے والا
नाजेबा लफ्ज बोलने से पहले 100 मर्तबा सोचे कि मैं किस बारगाह में बात करने लगा हूं, मैं किसकी जात के बारे में लफ्ज बोल रहा हूं। वो बारगाह के हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दोस्ती हुजूर के साथ उस वक्त हुई जब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 18 साल थी। ये दोस्ती ऐलाने नबूवत से पहले की है, 18 साल उम्र है, उस वक्त की दोस्ती है। लेकिन हजरात आपकी तवज्जो चाहते हुए 18 साल की उम्र में दोस्ती हुई, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान नबूवत के बाद जब भी हुजूर से कोई बात पूछनी होती तो यूं हाथ जोड़ कर कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर रहा। दोस्ती थी, मैयत थी, रफाकत थी, संगत थी, 18 साल उम्र थी, उस वक्त से दोस्ती चली आ रही थी। लेकिन अपनी उस दोस्ती को बेतकल्लुफी में नहीं बदला, बारगाह रसूल के आदाब नहीं भूले, ताज़ीम रसूल के तकाजे नहीं भूले, यहां तक कि एक शख्स को हजरत सिद्दीक अकबर ने मुकर्रर किया था, ड्यूटी लगाई। क्या ड्यूटी है तुम्हारी? कहा तुम्हारी ड्यूटी यह है कि जब भी मदीना तैयबा से बाहर कोई वफ्द आए हुजूर से मिलने, तुमने क्या करना है? तुमने जाकर उनको पहले मदीना तैयबा की सरहद पर रोक कर समझाना है कि हुजूर की बारगाह में बैठना कैसे है, बोलना कैसे है, उठना कैसे है, आवाज कितनी रखनी है। उस बंदे की ड्यूटी थी लोगों को समझाओ, मुख्तलिफ कबीले और वफूद जो हुजूर से मिलने आते हैं उनको बताओ हुजूर की बारगाह में अदब का तरीका क्या है। क्योंकि कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए ईमान वालो अपनी आवाजों को हुजूर की आवाज से बुलंद ना करो। अगर आवाज बुलंद हो गई, ज़ाते रसूल से आगे बढ़ने की तुमने कोशिश की तो तुम्हारे सारे अमाल अकारत हो जाएंगे, तुम्हें इस बात की खबर तक न होगी। और फरमाया वो लोग आते थे अरबी, हुजूर के हुजरे के बाहर खड़े होकर हुजूर को इस तरह आवाज देते जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारा जाता है। कुरान ने कहा यह तरीका आपस में तो ठीक है, अल्लाह के महबूब के लिए यह बात ठीक नहीं है। उनको यूं ना पुकारो जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। सहाबाए किराम हुजूर की बारगाह में कहते थे, रायना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल हमारी रियायत कीजिए, हमारी तरफ नजर करम कीजिए। यहूदियों ने लफ्ज सुना तो उन्होंने इस लफ्ज को बिगाड़ा, रायना के बजाय राइना कहना शुरू कर दिया, जिसका माज़अल्लाह माना यह था हमारा चरवाहा। कुरान ने उस लफ्ज पर ही पाबंदी लगा दी। सहाबाए किराम को भी मना कर दिया कि आप ये लफ्ज बोला ही ना कहें, यूं कहा करें, उन्जुरना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हमारी तरफ नजर करम फरमाइए। वो लफ्ज ही ना बोलो जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेदबी का, तौहीन का, नाजेबा लफ्ज का शाइबा होता हो। कुरान ने उस लफ्ज को बैन कर दिया, पाबंदी लगा दी कि ये लफ्ज ही छोड़ दो जिससे दुश्मनाने रसूल नाजायज फायदा उठाकर हुजूर की जात के अंदर नाजेबा लफ्ज बोले, हुजूर की बारगाह के अंदर गुस्ताखी करे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब ये मामला कि रियासत की जिम्मेदारी क्या है। आज हजरात गिरामी कदर जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं, मुल्क पाकिस्तान, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसका आइन कुरान और सुन्नत के ताबे है और कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून यहां न बना है और न बन सकता है। और कुरान और सुन्नत का कानून यह है कि जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है और अदालत ये फैसला करेगी, अदालत ये फैसला करेगी, उसकी मौत के आर्डर जारी करेगी, गवाहों को सुनकर तहकीक करके, जिसको आज 295C कहा जाता है। जो कानून है वो यही कानून है कि तकरीरन, तहरीरन, जुबानी, इशारतन, किनायतन जिसने हुजूर की तौहीन की वो वाजिबुल कत्ल है और उसकी सजा मौत है। ये अल्लाह और उसके रसूल का कानून है, किसी इंसान का बनाया हुआ कानून नहीं है। अदालत का काम है कि वो इस कानून का नफाज करे, इंप्लीमेंट करे। लेकिन हजरात गिरामी कदर, जब अदालत पसो पेश से काम लेती है, गवाहों की मौजूदगी के अंदर भी अदालत फैसला जारी नहीं करती, तो फिर कोई ना कोई आशिक रसूल उठता है और खुद इस काम को कर डालता है। लेकिन ये तब होता है जब कानून का नफाज नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि अदालत ये फैसला करे। अदालत का ये काम है कि वो कुरान और सुन्नत के उस कानून के मुताबिक फैसला करे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। आपको खबर मिली कि एक फलां इलाके के अंदर दो गाने वाली औरतें हैं,
ان میں سے ایک عورت نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نازیبا لفظ بولے ہیں. اس علاقے کے گورنر نے اس عورت کو بلا کر اس کا ایک ہاتھ کاٹا اور اس کے سامنے والے دانت توڑ دیے اور اس کو سزا دی کہ تم نے حضور کی بارگاہ میں نازیبا لفظ بولے ہیں. جب یہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ نے ایک ہی بات فرمائی اور اس گورنر کو خط لکھا. آپ نے فرمایا کہ آپ نے سزا دینے میں جلدی کی اور اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا، دانت توڑ دیے، ورنہ اگر اس سزا سے پہلے یہ بات مجھ تک پہنچتی تو میں اس کی گردن کاٹنے کا حکم دیتا. میں آپ سے یہ نہ کہتا کہ دانت توڑو اور ہاتھ کاٹ دو، فرمایا میں یہ کہتا کہ اس کی گردن کاٹ دو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون یہی ہے کہ جو شخص حضور کا گستاخ ہے. پھر یہ بات یاد رکھیے، آج مغرب جب دل چاہتا ہے کارٹون بنا کر، خاکے بنا کر نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے. آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ہم مسلمان جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جس طرح ہم اپنے نبی کی عزت کے محافظ ہیں، اسی طرح ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کے بھی محافظ ہیں. ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کی سزا بھی وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے والے کی سزا ہے. ہم تو ان انبیاء کرام کی عزت کے بھی محافظ ہیں اور ان کی عزت کے حوالے سے بھی ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے حوالے سے ہے. تو آج تک مغرب اس بات کو سمجھا نہیں ہے، آج تک وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، یہ مغرب ٹیسٹ کرتا ہے بار بار، ہمیں بار بار ٹیسٹ کرتا ہے. یہ سو تو نہیں گئے، یہ کہیں ان کا ضمیر تو مردہ نہیں ہو گیا؟ کیونکہ اس نے پابندیاں بھی ہم پر لگائی اور اس نے دہشت گردی کا بھینٹ بھی ہمیں چڑھایا، اس نے اقتصادی پابندیاں بھی ہم پر لگائیں، بھوک سے بھی مارنے کی ہمیں کوشش کی، لیکن مسلمان نہیں مرا. تو مغرب کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ اور کسی چیز سے نہیں مریں گے، ان کی موت ایک ہی چیز میں ہے، ان کے دلوں سے حضور کی محبت نکال دو. اقبال نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کہ یہ فاقوں سے نہیں ڈرتا اور اقتصادی پابندیوں سے نہیں ڈرتا، اس کی موت کا ایک ہی سبب ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے دل سے محبت رسول نکال دی جائے. جب حضور کی محبت نکلے گی تو یہ اپنی موت خود مر جائے گا. لیکن مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، باقی سارے تعلق بعد میں، رشتہ داریاں بعد میں، سب سے پہلے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی قدر، خطبہ حجۃ الوداع جس کو آج بین الاقوامی منشور کہا جاتا ہے انسانی حقوق کا، آج مغرب والے پلے کارڈ اٹھا کر نکلے کہ ہم انسانوں کو ان کے حقوق دلائیں گے. مغرب نے کیا حقوق دلانے ہیں؟ جن حقوق کی بات آج مغربی دانشور کر رہے ہیں وہ تو کم و بیش 1450 سال پہلے حضور نے سب کچھ بیان کر دیا. وہ آج کہتے ہیں کہ ہم کالے گورے کی تفریق ختم کریں گے اور نسلی تعصب کو ختم کریں گے، لیکن وہ 1450 سال کی اس تاریخ میں اپنے ہاں سے کوئی ایک مثال بھی ایسے دیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا. وہ کہتے ہیں آج ہم عورتوں کے حقوق دلائیں گے، بیٹی کی عزت کی بات کرتے ہیں. وہ تاریخ میں کوئی ایک مثال اپنے ہاں سے ہمیں دکھا دے جہاں باپ اٹھ کر کھڑا ہو کر بیٹی کا استقبال کرتا ہو. اگر نہیں تو ہم مثال دیتے ہیں. حضور اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا استقبال کرتے ہیں، ان کی پیشانی اور ہاتھ پر بوسہ دیتے ہیں، اور اپنی بیٹی کے ساتھ محبت اس لیے نہیں کہ میری بیٹی ہے تو میں محبت کر رہا ہوں، اپنی امت کو پیغام دیا کہ جس کو رب بیٹی سے نوازتا ہے اس کے ساتھ یوں محبت کیا کرو. اور پھر فرمایا رب جس کو 2 بیٹیاں عطا کرے وہ ان کی پرورش کرتا ہے، تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے، پھر شادی کا انتظام کرتا ہے. کل یہ بیٹیاں، ان بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے جنت کے اندر وہ میرے ساتھ یوں ہوگا جس طرح ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں. وہ سارے حقوق جن کی بات مغرب آج کر رہا ہے، اور میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق کسی احتجاج کے نتیجے میں نہیں دیے. مدینہ کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں نکلے اور وہاں حقوق مانگے نہیں گئے کہ ہمیں ہمارا حق دو. یہ تو اسلام کا احسان ہے انسانیت پر، اسلام نے خود لوگوں کو حقوق دیے. آپ تاریخ کے اندر کوئی ایک مثال ایسی دکھا دیں کہ جہاں سرکار کی بارگاہ ہو
पानी का प्याला हुजूर की बारगाह में आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे एक घूंट भरकर दाईं तरफ भी देखें और बाईं तरफ भी देखें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, आप हर काम में दाईं तरफ से इब्तिदा करते थे। आपने दाईं तरफ देखा तो एक छोटे से बच्चे बैठे हैं, बाईं तरफ देखा तो एक बुजुर्ग सहाबी बैठे हैं। अब आदत तो यही है हुजूर की कि आप दाईं तरफ से इब्तिदा करते हैं, लेकिन उस तरफ बच्चा है, इस तरफ एक जलीलुल कदर बुजुर्ग सहाबी हैं। तो नबियों के इमाम ने उस बच्चे से पूछा, ए बच्चे, अगर तुम इजाजत दो तो मैं ये पानी का प्याला पहले इनको दे दूं? ये इजाजत मांगना क्या इस्लाम का निजाम अदल को वाज़े नहीं कर रहा? बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक को वाज़े नहीं कर रहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो बच्चों के हुकूक का भी ख्याल किया कि अगर तुम इजाजत दो तो मैं ये पानी पहले इस बुजुर्ग सहाबी को पेश करूं। अब वो बच्चे भी चूंकि इसके रसूल में गुंदे हुए थे, उन्होंने कहा, सरकार अगर पानी का प्याला भी आया होता और किसी ने पिया ना होता तो मैं जरूर इनको दे देता, लेकिन अब नहीं दे सकता जब आपके लब इस प्याले को लग गए। आपका झूठा है, अब मैं अपना हक किसी को नहीं दे सकता, पहले मैं पीऊंगा। और वो सहाबी जो बच्चे थे उस वक्त, वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा थे। इस्लाम ने हुकूक मांगने पर नहीं दिए, खुद दिए। वही खुतबा हज्जतुल विदा है जहां बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक बयान किए गए। तो हजरात गिरामी कदर, उसके बाद हुआ ये कि सरकार के सामने वो लोग खड़े थे जिन्होंने मक्का के अंदर 13 साल मक्की दौर के अंदर जुल्म सितम की हर कहानी रकम की और हर तरह से मुसलमानों के सताने की कोशिश की। उमैया बिन खल्फ हो या वलीद बिन मुगीरा हो या दूसरे कुफारान सरदार हो, उनके मानने वाले, उनके वो रसास सामने मौजूद थे जिन्होंने बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सताया, अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बच्चों को शहीद किया, हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया, हजरत हुब्बाब बिन इर्त की जिस्म से चमड़े को लोहे की कंगियों से छीला गया और सुहैब रूमी को जलते हुए कोयलों पर लिटाया गया, सलमान फारसी को सताया गया। ये सारे लोग वहां मौजूद थे और कांप रहे थे कि आज हमारी खैर नहीं है, आज मुसलमान फातेह बनकर आए हैं, आज इस्लाम का झंडा उठाकर आए हैं, आज इस्लाम के गलबे का शानो शौकत का दिन है। जब वो कांप रहे थे तो सरकार ने खुद पूछा कि ये बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करने लगा हूं, क्या करूंगा तुम्हारे साथ, जबकि जो कुछ तुमने किया वो तुम जानते हो कि 13 साल मक्की दौर के अंदर जुल्म सितम की हर दास्तान तुमने रकम की, और जब हिजरत हो गई तो उसके बाद भी तुम साजिशें करते रहे, मदीना तैयबा पर हमले का प्लान बनाते रहे। आज बताओ मैं क्या करूंगा? तो उस वक्त मक्के वालों ने एक ही जवाब दिया, कहा आप तो करीम हैं और करीम के बेटे हैं, आप खुद भी करम वाले हैं और करम वालों की नस्ल से हैं, हमें पता है आप हमें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि बदला लेना आपकी आदत नहीं है, आप अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लेते। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो अपने भाइयों को माफ किया था, जाओ मैं आज अपने खून के प्यासों को माफ करता हूं। लेकिन उसी मौका पर जब हुजूर ने आम मुआफी का ऐलान कर दिया, उसी मौका पर अर्ज किया गया, हुजूर अब्दुल्लाह इब्न खतल काबे के गिलाफ में छुपा हुआ है। और आप जानते हैं अब्दुल्लाह इब्न खतल वो है जिसने गाने वाली औरतें रखी हुई थी और उनसे कहता था हुजूर की शान में नाजेबा लफ्ज कहो, उनसे कसीदे सुनता हुजूर के खिलाफ। पूछा, हुजूर अब्दुल्लाह इब्न खतल काबे के गिलाफ में छुपा है, आपने हर एक को अमान दी है, हुजूर उसके लिए क्या हुक्म है? हालांकि काबतुल्लाह हरम है और हरम के अंदर तो पत्ते तोड़ने से भी मना किया गया, जानवर के शिकार से मना किया गया, लड़ाई झगड़े फसाद गालम गलोच कत्ल से मना किया गया। लेकिन हुजूर ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न खतल काबे के गिलाफ में भी छुपा हुआ हो तो उसको वहां कत्ल कर दो, मैं इजाजत देता हूं। क्यों? फरमाया इसलिए कि गुस्ताख रसूल जमीन पर इतना बड़ा अजाब है कि वो काबे के गिलाफ में भी छुपा हो तो वो वाजिबुल कत्ल है। हुजूर खुद मौजूद थे, आपने हुक्म दिया। आज ये काम अदालत का है, आज ये काम अदलिया का है कि वो इस्लाम के इस कानून को समझने की कोशिश करे। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह के अंदर एक यहूदी और एक बज़ाहिर मुसलमान लेकिन असल में मुनाफिक, दो आदमी आए।
اپنا معاملہ لے کر آپ فیصلہ کر دیں. آپ نے فیصلہ کر دیا اور بات جو تھی وہ بظاہر یہودی کے حق میں تھی، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. تو وہ یہودی کہنے لگا عمر نے بھی دیا تھا. ہم پہلے ان کی بارگاہ میں گئے اور اس نے کہا کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن یہ بات میں جانتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر آپ کے نبی سے بڑا عادل کوئی موجود نہیں ہے. ہم ان کی بارگاہ میں یہ بات لے کر گئے، انہوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ دیا، لیکن یہ بندہ جو بظاہر کلمہ پڑھتا ہے اصل میں ہے منافق. اس نے کہا کہ نہیں، جا کر عمر سے فیصلہ کروائیں گے، وہ زیادہ عادل ہیں، وہ فیصلہ کریں گے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اچھا فیصلہ ہو چکا تھا؟ تو کہنے لگے ہاں فیصلہ تو پہلے حضور فرما چکے تھے لیکن اس نے نہیں مانا. تو آپ نے فرمایا تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں. آپ اندر گئے، تلوار لائے اور تلوار اٹھا کر اس کی گردن اتار دی اور فرمایا جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے. جب یہ بات پھیلی تو اس شخص کے قبیلے والوں نے کہا عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، مسلمان کا خون بہا دیا اور مسلمان کا حق قتل کر دیا. قبیلے والوں نے شور مچایا ہم بدلہ لیں گے. اور یہ بات حضور کی بارگاہ میں پہنچی کہ آپ عمر سے پوچھئے عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اسی وقت رب کا قرآن اترا اور رب نے فرمایا محبوب پیارے عمر نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے. وہ مسلمان نہیں تھا، وہ منافق تھا جو حضور کا فیصلہ نہیں مانتا اور ذات رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ذات رسول سے جدا ہونے کی کوشش کرتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. بظاہر وہ کلمہ پڑھتا ہو، لباس مسلمانوں والا ہو، لیکن وہ ہے اصل میں منافق. اسلام کا لبادہ اس نے اوڑھ رکھا ہے. یہ وہی لوگ تھے جب مسجد میں آئے تھے تو سرکار نے ایک ایک کا نام لے کر فرمایا تھا اے فلاں بن فلاں تو بھی مسجد سے نکل جا، تو بھی منافق ہے. نہ تمہاری نمازوں کا تمہیں کوئی فائدہ ہے، نہ تمہارے کلمے کا تمہیں کوئی فائدہ ہے. جب تک کہ ذات رسول کے ساتھ تمہاری وابستگی کامل نہیں ہوگی، تعلق کامل نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ یہ کلمہ تمہیں فائدہ دے گا، نہ نماز روزہ تمہیں فائدہ دے گا. حضرات گرامی قدر، ریاست کی ذمہ داری وہی ہے جو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ بات اگر مجھ تک پہلے پہنچ جاتی تو میں دانت توڑنے اور ہاتھ کاٹنے کی بات نہ کرتا بلکہ میں اس کی گردن اتارنے کی بات کرتا. تو آج بڑے ادب کے ساتھ ہم پاکستان کی عدلیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایک عورت جو کرسچن ہے اور جس کے پیچھے بین الاقوامی بدماشوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور دنیا عیسائیت کے اندر اس کو ایوارڈوں سے نوازا جا رہا ہے، اظہار رائے کی آزادی، ایسی اظہار رائے کی آزادی پر لعنت ہے. اسلام نے بھی اظہار رائے کی آزادی کی بات کی ہے لیکن کسی کی دل آزاری کی بات نہیں کی. اسلام نے اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ اقلیتوں کے اتنا حق دو کہ وہ تمہارے نبی کی شان میں جو چاہیں بکواسات کرتے رہے، نازیبا لفظ بولتے رہے. ہم بھی جانتے ہیں اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور کی عزت اور ناموس کیا ہے. تو ہم پاکستان کی رسپیکٹیبل عدلیہ سے یہی گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ریویو کی درخواست گئی ہے، پٹیشن گئی ہے، آپ اس کو دوبارہ دیکھیں. ایک عورت جو اعتراف کر چکی ہے، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ سے سزا پا چکی ہے، کیا اب بھی اس کے لیے وہ عملی سزا کا اعلان نہیں کیا جائے گا؟ اور کس کو خوش کیا جا رہا ہے اس کو سزا نہ دے کر، جبکہ قرآن اور سنت کا قانون یہ ہے کہ گستاخ رسول کے لیے موت کے علاوہ کوئی دوسری سزا نہیں ہے. حضرات گرامی قدر، کعب بن اشرف یہودی تھا، سرکار کو گالیاں دیتا تھا. یہ بات صحابی رسول تک پہنچی. حضور نے خود فرمایا کون ہے تم میں سے جو جا کر کعب بن اشرف کو قتل کر دے؟ صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا حضور میں جاتا ہوں لیکن آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اگر مصلحت کے تحت کچھ باتیں حقیقت کے خلاف کروں، آپ مجھے اجازت دیں. حضور نے اجازت دی. وہ گئے، کعب بن اشرف سے کہا کہ یار میں تو مسلمان ہو کر پھنس گیا ہوں، وہاں تو روز صدقہ مانگا جاتا ہے، زکوٰۃ مانگی جاتی ہے، میں تو تنگ آ گیا ہوں. تو وہ کہنے لگا تم اسلام چھوڑ دو. تو کہنے لگے اب اسلام نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا نتیجہ نہ دیکھ لوں، لیکن اسلام سے تنگ ہوں. مصلحت کے تحت حقیقت کے خلاف یہ باتیں انہوں نے کی. جب یہ بات ہوئی تو کہنے لگے کہ تم مجھے، کعب بن اشرف سے کہا اس صحابی نے کہ تم مجھے کچھ قرض دو، میں کوئی چیز گروی تمہارے پاس رکھوا دوں. کہا گروی کیا رکھواؤ گے؟ اپنی عورتیں؟ کہا نہیں. مال؟ کہا مال تو ہے ہی نہیں. پھر کہا میں اپنا اسلحہ تمہارے پاس گروی رکھوا دیتا ہوں. کہا چلو تم شام کو وسلہ لے آنا،
गिरवी मेरे पास रख देना। काब बिन अशरफ जब रात अपने घर में था, ये सहाबी आए, उनको आवाज दी तो काब बिन अशरफ की बीवी ने कहा कि इस शख्स की आवाज में से भी खून टपक रहा है, ये तो मुझे लगता है तुम्हें कत्ल कर देगा। तो कहने लगे नहीं, मेरा दोस्त है, मिलने आया है। जब वो करीब आया तो सहाबी रसूल ने उसको काबू किया, कत्ल कर दिया। सुबह जब ये मस्जिद में पहुंचे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने किसी ऐसे शख्स की ज़ियारत करनी है जिसकी गैबी तौर पर रब मदद करता है, तो इस सहाबी की ज़ियारत करो जिसने गुस्ताख रसूल को वासिल जहन्नम किया है। तो ये सदा तो खुद हुजूर ने बयान की, नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर इसका अमली नफाज हुआ। तो आज हमें उम्मीद और यकीन यही है पाकिस्तान की अदलिया से कि वो इस रिव्यू की दरख्वास्त के अंदर इस कानून का अमली नफाज करेंगे। हजरात गिरामी कदर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आज गाजी इस्लाम मलक मुमताज हुसैन कादरी तक ये एक बड़ी लंबी दास्तान है उशाकान रसूल की। असल बात यह है कि मोहब्बत रंग नहीं देखती, नस्ल नहीं देखती, कबीला नहीं देखती, जुबान नहीं देखती। हमारे यहाँ लाहौर के अंदर एक आशिक रसूल आराम फरमा है, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। वो कौन सी यूनिवर्सिटी के पढ़े थे, कौन से मकतब में गए, कौन से कॉलेज में जेर तालीम रहे? वो तो एक लकड़ी का काम करने वाले तरखान के बेटे थे। और उनके बारे में लिखने वालों ने लिखा कि तालीम नहीं थी, इल्म नहीं था पास, इश्क था, मोहब्बत रसूल थी। एक कदम राजपाल की दुकान में रखा, दूसरा कदम जन्नत के बागों में रखा। और जिस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा वकालत करते हुए कि तुम एक मर्तबा अदालत के कटहरे में इतनी बात कह दो कि जिस वक्त मैंने राजपाल गुस्ताख रसूल को कत्ल किया मैं होश में नहीं था, होश में नहीं था, बेहोशी के आलम में मैंने ये काम कर दिया, तो मुआफी की सूरत निकल सकती है। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने एक ही जवाब दिया था, कहा जिन्ना साहब, इश्क रसूल में जान हथेली पर रख कर गुस्ताख रसूल को वासिल जहन्नम करना ये बेहोशों का काम नहीं, होश वालों का काम है। मैं कैसे कह दूं कि मैं बेहोश था? मैं होश में था, मैंने होशो हवास के साथ ये काम किया है। और फिर ये बात कही कि जिन्ना साहब, असल मसला ये है कि जो जलवे रात मैं देखता हूं और जो ज़ियारतें रात मुझे होती हैं, अगर वो आपको हो जाएं तो आपकी गर्दन भी हुजूर की दहलीज पर झुक जाए। हजरत पीर सियाल शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह मिलने के लिए आए थे गाजी इल्मुद्दीन शहीद से। जब मिलने के लिए आए, हाफिज थे, आलिम थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा होकर, बज़ाहिर वो एक बेपढ़ आदमी था, लेकिन उसका रोब इतना कि उसके सामने में बैठा तो मुझे कुछ याद ना रहा। कहते हैं बस मैंने सूरह यूसुफ पढ़नी शुरू कर दी और वो भी मैं बार बार भूल जाऊं, हालांकि हाफिज था। और लुक्मे गाजी इल्मुद्दीन शहीद देते रहे जिन्होंने कुरान हिफज नहीं किया हुआ था। तो बाहर आकर फरमाने लगे, लोगों, वो लिबास तो इल्मुद्दीन का है, हकीकत में बंदा कोई और है, ये जात कोई और है कि जहां जाकर मेरा इल्म भी सल्ब हो गया और कुरान में पढ़ता हूं, लुक्मे वो बंदा देता है जिसने कुरान जुबानी याद ही नहीं किया, हाफिज नहीं है। हजरात गिरामी कदर जिन्होंने इसके रसूल पर पहरा दिया, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए जिस वक्त मौत के आर्डर जारी हुए, हजरत मौला कायनात अली अल मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाब में आए और आकर कहा कि आप तैयार रहना, बारगाह रिसालत में आपको पेश किया जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, खुलफाए राशिदीन साथ हैं, और हुजूर ने फरमाया, इल्मुद्दीन एक फैसला वो है जो दुनिया की अदालत से जारी हुआ, लेकिन होगा वो जो मैं चाहूंगा। अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? अगर तुम्हें जिंदगी में मोहलत चाहिए, क्योंकि 21 साल तुम्हारी उम्र है, तुमने दुनिया में देखा क्या है? अगर तुम्हें जिंदगी में मोहलत चाहिए तो वो मोहलत भी तुम्हें मिल जाएगी, और अगर मेरे नाम पर मौत चाहिए तो वो शहादत की मौत भी मिल जाएगी। मैं आखिरी जुमला अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कहा, हुजूर आपके नाम पर मरते तो तब भी थे जब आपको देखा नहीं था, आप तो देख लिया है, अब कौन जिंदा रहना चाहता है? अब तो जो बाद में आनी है वो अभी आ जाए। तो उस शाख की दास्तान तो ये है कि वो फैसले अक्ल से नहीं इश्क से करते हैं,
اور عشق کا فیصلہ یہ ہے جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جس کا تعلق ہمارے نبی سے نہیں وہ چاہے کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو وہ ہمارے قدموں کی ٹھوکر پر ہے۔ اور حضور نے اپنے انہی غلاموں کے لیے کہا تھا مجھے رشک آتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، اور ان کی خواہش یہ ہوگی ہمارا مال لے لو، دولت لے لو، گھر لے لو، سب کچھ لے لو، اس کے بدلے میں چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک ہمیں دکھا دو۔ یہ داتا داتا بن کر جو محبت میں تڑپتے رہے، بایزید بن کر جو حضور کی محبت میں تڑپے، سری سکتی بن کر جو حضور کی محبت میں تڑپے، حضرات گرامی قدر اس تڑپ کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، لیکن انہی کے بارے میں حضور نے کہا تھا کہ مجھے ان کے ایمان پر رشک آتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میری محبت میں تڑپیں گے اور صرف میرے دیدار کا شوق ہوگا، میری زیارت کا شوق ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ کامل وابستگی، ایمان کامل، محبت کامل عطا کرے، اور ایسا عشق عطا کرے جو خالی عشق کا دعویٰ نہ ہو بلکہ عشق رسول کے تقاضے پورے کرنے کا نام بھی ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔